اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، اپنی گزشتہ ایک دو ویڈیوز میں نے علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب اپنا گریباں چاک، جو ان کی سوانح عمری ہے، میں سے کچھ اقتباسات پیش کیے تھے، اور یہ اقتباسات پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ باپ اور بیٹے کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا صحیح اندازہ لگا سکیں۔ ان اقتباسات سے علامہ اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلو بھی واضح ہوتے ہیں، اور بعض ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے ہم پہلے لا علم تھے۔ اسی کنٹینیوٹی میں مزید چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو امید ہے آپ سن کر انجوائے کریں گے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں، مجھے اردو ادب سے متعلق کتب اور افسانے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ باغ و بہار، حاتم طائی، طلسم ہوش ربا اور عبدالحلیم شرر کے سب ناول پڑھ ڈالے تھے۔ 7ویں جماعت کے امتحان کے قریب میرے ہاتھ الف لیلہ لگ گئی، اور اس کتاب سے میں اس قدر مسحور ہوا کہ رات گئے تک اسے پڑھتا رہا۔ امتحان سر پر آ گئے، لیکن میں نے الف لیلہ کو نہ چھوڑا، بلکہ رات کو امتحان کی تیاری کی بجائے الف لیلہ پڑھتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 7ویں جماعت کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ جب والد کو علم ہوا کہ میں الف لیلہ میں منہمک ہونے کی وجہ سے امتحان میں فیل ہوا ہوں، تو برہم نہ ہوئے، بلکہ فرمایا، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو جانے کے بعد الف لیلہ پڑھتے تو تمہیں اور بھی لطف آتا۔ وہ ایک جگہ مزید لکھتے ہیں، والد کو معلوم تھا کہ مجھے بڑی بڑی شخصیتوں کے آٹوگراف لینے کا شوق ہے، گو وہ میری اس عادت کو نہ تو برا سمجھتے اور نہ سراہتے، مگر مئی 1936 کی ایک شام انہوں نے مجھے خاص طور پر بلوا کر کہا کہ ہمارے یہاں ایک مہمان آ رہے ہیں، جب وہ آ کر بیٹھ جائیں تو تھوڑی دیر بعد میں کمرے میں داخل ہوں اور ان سے آٹوگراف لینے کی استدعا کروں۔ چنانچہ جب مہمان تشریف لے آئے تو میں والد کے حکم کے مطابق کمرہ میں داخل ہوا، اور والد کے ساتھ صوفہ پر ایک دبلے پتلے مگر نہایت خوش پوش شخص کو بیٹھے پایا۔ ان کی نگاہوں میں عقاب ایسی پھرتی تھی، ان کے ساتھ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک دبلی پتلی خاتون بھی تھیں۔ والد نے ان سے میرا تعارف کرایا اور میں نے آٹوگراف کی کتاب آگے بڑھا دی۔ مہمان نے مجھ سے انگریزی میں پوچھا، کیا تم بھی شعر کہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، جی نہیں۔ اس پر فوراً دوسرا سوال آیا، پھر تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ میں خاموش رہا۔ وہ ہنستے ہوئے والد سے مخاطب ہوئے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ والد بولے، وہ جواب نہیں دے گا کیونکہ وہ اس دن کا منتظر ہے جب آپ اسے بتائیں گے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میری آٹوگراف کی کتاب پر دستخط کر دیے گئے۔ یہ میری خالق پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح سے پہلی ملاقات تھی۔ تب قائد اعظم کو پنجاب میں زیادہ لوگ نہ جانتے تھے، اور مسلم عوام پاکستان کے تصور سے
ابھی روشناس نہ ہوئے تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، آخری ایام میں والد کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، اس لیے مجھے حکم تھا کہ انہیں ہر روز صبح انقلاب یا ذمہ دار اخبار پڑھ کر سنایا کروں۔ اگر کسی لفظ کا تلفظ غلط ادا کر جاتا تو بہت خفا ہوتے۔ اسی طرح رات کو عموماً دیوان علی ہارمونیم پر انہیں بلے شاہ، سلطان باہو، وارث شاہ یا کسی اور پنجابی صوفی شاعر کا کلام سنایا کرتا۔ کبھی کبھار مجھے بھی اپنی کوئی غزل سنانے کو کہتے۔ ان ایام میں مجھے ان کی صرف ایک غزل یاد تھی، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر۔ والد کے سامنے وہ غزل پڑھنا میرے لیے ایک عذاب ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی شعر غلط پڑھ جاتا تو ناراض ہوتے اور کہتے، شعر پڑھ رہے ہو یا نثر؟ ان کی وفات سے کوئی 1 ماہ پیشتر ایک شام پنڈت جواہر لال نہرو ان کو ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ والد نے مجھے بلا کر حکم دیا کہ میاں محمد شفیع کے ساتھ پنڈت نہرو کے استقبال کے لیے باہر ڈیوڑی میں کھڑا رہوں۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ پنڈت نہرو کون ہے؟ تو فرمایا، جس طرح محمد علی جناح مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اسی طرح پنڈت نہرو ہندوؤں کے سربراہ ہیں۔ ہم پنڈت نہرو کا انتظار کرتے رہے، ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں۔ جب وہ میاں و بیگم افتخار الدین کے ہمراہ تشریف لائے تو میں نے انہیں السلام علیکم کہا اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر سلام کا جواب دیا۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر نہایت شفقت سے میری کمر میں بازو ڈال کر میرے ساتھ والد کے کمرے میں داخل ہوئے۔ والد انہیں بڑے اتفاق سے ملے اور صوفہ پر بیٹھنے کو کہا، لیکن پنڈت جی نے نیچے فرش پر بیٹھنے پر اصرار کیا۔ بالآخر وہ فرش پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئے اور والد بستر پر لیٹے ان سے باتیں کرنے لگے۔ ایک اور جگہ تحریر کرتے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال، ایک بار میں نے دیکھا کہ والد نے اپنے کمرے میں منشی طاہر الدین کے سامنے کاغذوں سے بھرا ایک ٹرنک رکھوایا اور اس میں سے خود چھانٹ چھانٹ کر بعض تصاویر اور کاغذات انگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ میں پھینکتے گئے۔ وہ تصاویر اور کاغذات ان کے سامنے جلا دیے گئے۔ جو کاغذات یا مسودات بچ گئے اور اب اقبال میوزیم کی زینت ہیں، میرے والد کے ذاتی کاغذات میں سے وہی ہیں جو انہوں نے بذات خود محفوظ رکھنے کے لائق سمجھے۔ ایک جگہ رقم تراز ہیں، مجھے خاص طور پر حکم تھا کہ جب بھی ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی بحث مباحثہ ہو رہا ہو تو میں وہاں ضرور موجود رہوں، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہوتیں، سو میں عموماً موقع پا کر وہاں سے کھسک جایا کرتا، جس پر انہیں بہت رنج ہوتا اور وہ اپنے احباب سے کہتے، یہ لڑکا نہ جانے کیوں میرے پاس بیٹھنے سے گریز کرتا ہے۔ دراصل اب وہ تنہائی بھی محسوس کرنے لگے تھے اور اکثر اوقات افسردگی کے ساتھ کہا کرتے تھے، سارا دن یہاں مسافروں کی طرح پڑا رہتا ہوں، میرے پاس آ کر کوئی نہیں بیٹھتا۔ ایک اور جگہ ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں، والد کے لیے ہندوستان بھر سے اور افغانستان سے آموں، انگوروں، سیبوں اور سردوں کی پیٹیاں آیا کرتی تھیں۔ جب کبھی کوئی ایسی پیٹی آتی اور ملازم اسے کھول کر بتاتے کہ اس میں کیا ہے تو یہ منیرہ کی عادت تھی کہ وہ بھاگتی ہوئی والد کے کمرے میں جاتی
اور اعلان کر دیں کہ ابا جی عام آئے ہیں یا ابا جی سردے آئے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ سید مراتب علی کے فرزند سید واجد علی اور سید امجد علی والد سے ملنے آئے۔ ان کی اسٹیشن ویگن میں ان کے بہت سے کتے تھے۔ منیرہ کتے دیکھتے ہی بھاگی اور والد کے کمرہ میں داخل ہوئیں۔ جب یہ سب لوگ وہاں بیٹھے تھے تو اعلان کیا کہ ابا جی کتے آئے ہیں۔ اس پر والد کی رگ ظرافت پھڑکی اور فرمایا، نہیں بیٹی، یہ تو سب انسان ہیں۔ ویورز، یہ تھا علامہ اقبال کا کچھ ذکر ان کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال کی زبانی۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔